یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ کیا یہ قبضہ چھڑانے کی تم میں ہمت ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ہے تو جواب دینا۔ کس میں ہمت ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کس میں ہمت ہے؟ سب میں ہے تو لاڑکانہ زر اور زرداری کی سیاست سے انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، میں نے رتو ڈیروں میں جو دیکھا ہے، میں نے سجاول میں جو دیکھا ہے، میں نے میرو خان میں جو دیکھا ہے، یقین جانے لوگ کہتے تھے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا پیپلز پارٹی کا جھنڈا اور میں نے دیکھا تحریک انصاف کا جھنڈا ساتھ لگا ہے، میں کہنے کہا انر صاحب تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ رہی ہے۔ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو نہ مٹا سکا، ایوب خان نہ جھکا سکا، مشرف نہ بٹھا سکا۔ سلام ہو زرداری، تو نے پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج جو باشعور صدی ہے وہ کہہ رہا ہے میں کراچی سے نکلا ہوں، اسلام آباد جاؤں گا۔ ضرور جاؤ، آپ کا حق ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، تو قوم کے بیٹے ہو، میں تسلیم کرتا ہوں۔ پنجاب وفاق کی اکائی ہے، سندھ پنجاب کی اکائی ہے، ضرور جاؤ۔ کیا لینے جا رہے ہو؟ میں عمران خان سے 3.5 سال کا حساب لینے جا رہا ہوں، ضرور لو، دیں گے۔ جب ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں، تم حساب لو، تم 3.5 سال کا لو، جو 15 سال سے مسلسل سندھ پر تمہاری حکمرانی ہے، کیا تم بھی حساب دینے کے لیے تیار ہو؟ پہچان رکھتی اور بلاول، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اگر تم بھٹو ہوتے تو وہ جملے نہ کہتے جو تم کہہ رہے ہو میرے بارے میں، کیونکہ بھٹو مجھے پہچانتا ہے، بھٹو میرے خاندان کو پہچانتا ہے، بھٹو اور قریشی کا جو رشتہ ہے وہ بھٹو جانتا ہے، زرداری نہیں پہچانتا، زرداری نہیں جانتا۔ اس لیے جو زرداری ہے وہ مجھے نہیں پہچان سکتا، جو بھٹو ہے وہ مجھے قوم ہو، قبیلہ ہو، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ آپ اجازت دے رہے ہیں تو کہتا چلوں کہ میں آج تحریک انصاف کے کارروائی کو لے کر سندھ کی دھرتی میں 26 فروری کو داخل ہوا۔ کیوں ہوا؟ سندھ کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے میرے بھائی ڈاکٹر صفدر عباسی نے کہا، سندھ کے ساتھ میرا سیاسی رشتہ تو کل کا ہے، سندھ کے ساتھ میرا قلبی رشتہ 800 سال پرانا ہے۔ شہید ہوئی، مجھے وہ شام بھی یاد ہے، ملتان میں 25 دسمبر کی شام کو وہ آئی، ہم نے مل کے جلسہ کیا اور وہ کہہ کے گئی کہ میں اپنی گاڑی چھوڑ کے جا رہی ہوں، شاہ محمود میں واپس لوٹوں گی اور ملتان میں جلسہ ہونا ہے، آپ راولپنڈی نہ آئے، جلسے کی تیاری کریں۔ چنانچہ میں نہ گیا، مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میری ان سے آخری گفتگو ہے اور آخری ملاقات ہے۔ 27 کو وہ لیاقت باغ جاتی ہیں، دھماکہ ہوتا ہے، شہادت پاتی ہیں اور پھر نہ ملاقات ہوتی ہے نہ بات ہوتی ہے۔
لاڑکانے کے غیور سیاسی شعور رکھنے والے باسیوں، میں نے جس پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، میں آج اور حکومت کے دوران میں نے محسوس کیا کہ یہ پیپلز پارٹی اپنا قبلہ بدل چکی ہے۔ اب تمہارا راستہ کھلا، میرا راستہ کھلا۔ میرے دوستوں، وزارت میں نے چھوڑی، قومی اسمبلی کی سیٹ سے میں نے استعفیٰ دیا، اور پھر جب میں نے استعفیٰ دیا تو مجھے آصف علی زرداری کا اونر صاحب پیغام آیا کہ شاہ محمود کو بتا دو جو پیپلز پارٹی چھوڑتا ہے وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تب زرداری صاحب میں تب بھی ایم ایل اے تھا، آج بھی ایم ایل اے ہوں۔ میں تب بھی وزیر خارجہ تھا اور آج بھی وزیر خارجہ ہوں۔ تمہاری ضرورت نہیں پڑی مجھے۔ میں آج لاڑکانے کے لوگوں تمہیں دعوت فکر دینے آیا ہوں، اور یہاں امیر بخش بھٹو کھڑے ہیں، ایک بہت بڑے خاندان کے فرزند ہیں۔ ان کے والد نے بھی بڑی عزت سے زندگی گزاری ہے، اور بھٹو خاندان کی دستار ان کے سر پہ رکھی گئی تھی۔ اگر سندھ کی حالت آپ نے بدلنی ہے تو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ کب بدلنا ہوگا؟ اب بدلنا ہوگا، تب بدلے گا سندھ۔ اٹھو، یہ پیغام لاڑکانے کے گوٹھ گوٹھ میں تال کے میں لے جاؤ۔ تحریک انصاف کا پرچم ایک ایک گھر میں اس کا فلسفہ، اس کا منشور، اس کا نظریہ لے کر جاؤ، اور انشاءاللہ میں آج بھٹو کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو کاش بےنظیر بھٹو زندہ ہوتی، جس کے ساتھ میرے زندگی کے کئی سال گزرے۔ وہ بتاتی میرے والد کے انتقال پر جب میری دستار بندی ہو رہی تھی، لاڑکانے کے لوگوں اس پر بےنظیر بھٹو صاحبہ، امیر بخش خان، میں تاریخی بات کر رہا ہوں، وہ ملتان آئی، اور میں نے ان سے کہا کہ بی بی یہ جو دستار بندی کا فنکشن ہوتا ہے اس میں مستورات نہیں آتی، مرد ہوتے ہیں، مختلف سجادگان تھے، علماء کرام تھے، مخادیم تھے، سیاسی قائدین تھے، اور کرکٹ اسٹیڈیم میں وہ اجتماع تھا، میرے سر پر وہ اس کی دستار رکھی جانی تھی۔ میں نے کہا آپ آ گئی، آپ زنان خانے میں بیٹھیں، میں دستار بندی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔